فقہ کے تمام علوم جو مرتب ہوئے وہ آقا علیہ السلام کے جواب مل اسلام کی تفصیل تھی، اور عقائد اور علم کلام کے جتنے علوم مرتب ہوئے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب مل ایمان اس کی تفصیل تھی۔ اور اس طرح جو خاص الخاص بات کہنے والی ہے، تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ بعض احباب کو مغالطہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصوف بھی بدعت ہے، تصوف طریقت اور سلوک یہ سب کچھ بدعت ہے۔ تو سمجھ لیں تصوف کو بدعت اسی طرح سمجھا گیا جس طرح میں نے کہا فقہ کو بدعت بنا بیٹھے یا عقائد کو بدعت بنا بیٹھے۔ اگر عقائد اسلامیہ، دین کے عقائد، اگر یہ بدعت نہیں، مگر آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس حال میں کرے، عبادت اس حال میں کرے گویا تو جمال خدا کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اگر تیرے قلب کے استحضار کی حالت مشاہدہ کسی نہ ہو تو کم سے کم مراقبہ کی حالت ضرور ہو، اگر مشاہدہ نہیں کر سکتا تو مراقبہ کی حالت ہو، اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ میرا رب مجھے تک رہا ہے۔ اگر دل کو کیفیت مشاہدہ نصیب ہو جائے، اگر دل کو اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے استحضار کی، تو اولیاء صوفیاء کی زبان میں اسے مشاہدہ کہتے ہیں، اور اگر دل کو کیفیت نصیب ہو جائے رب کائنات کے مشاہدہ کرنے کے تیقن کی، تو تصوف کی اصطلاح میں اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان اے جبرائیل، احسان یا مشاہدہ حق کا نام ہے یا مراقبہ حق کا نام ہے۔ احسان یہ ہے کہ یا تیرا دل اسے تک رہا ہو، یا تیری یہ کیفیت ہے کہ وہ تجھے تک رہا ہو، مگر ہے رابطہ
یا تیرا رابطہ خدا کے ساتھ ہو تو یہ حالت مشاہدہ ہے، یا خدا کا رابطہ توجہ تیرے قلب پر ہو تو یہ حالت مراقبہ ہے۔ اور تصوف سارا یا مراقبہ میں ہے یا مشاہدہ میں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ احسان کے جواب میں نہ حضور علیہ السلام نے کوئی قول بیان کیا کہ تو ایسا کہے، اور نہ کوئی عمل بیان کیا، احسان کے جواب میں حال بیان کیا۔ ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، لکھ لیں، احسان کے جواب میں میرے مصطفیٰ نے حال کا ذکر کیا، ان تعبد اللہ کأنک، تو اس حال میں عبادت کرے گویا اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو احسان کے جواب میں حضور نے کیا بیان کیا؟ حال۔ جو لوگ حال کا انکار کرتے ہیں وہ اصلاح کر لیں کہ حال احسان کا نام ہے۔ تو احسان کے جواب میں حال بیان کیا، کأنک تراہ۔ ایمان کے جواب میں میرے آقا نے قال بیان کیا، ان تؤمن باللہ۔ ایمان کے جواب میں تو یہ کہے کہ میں اللہ پر، رسولوں پر، قیامت پر ایمان لاتا ہوں دل کی تصدیق کے ساتھ۔ تو ایمان کے جواب میں قال تھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، حج کر۔ تو اسلام کے جواب میں عمل بیان کیا۔ ایمان کا جواب قال میں تھا، اسلام کا جواب حال میں تھا، عمل میں تھا، اور احسان کا جواب حال میں دیا۔ اے اہل علم و سامعین سمجھ لو، دین تین نعمتوں کے جمع کرنے کا نام ہے۔ دین قال بھی ہے، دین عمل بھی ہے، دین حال بھی ہے۔ جو لوگ فقط دین کو قال سمجھتے ہیں وہ محروم عمل اور محروم حال ہیں، انہوں نے دین کا ایک جز پایا۔ اور جن کی کوشش صرف اعمال دین پر رہتی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، جن کا سارا جہد فقط عمل پر ہے، انہوں نے بھی دین کے ایک جز کو پایا۔ چونکہ میری طبیعت میں تعصب نہیں، میں اٹھا کے سب کچھ رد کر دینے والوں میں نہیں ہوں، جتنا ہے اتنا مانتا ہوں، جو نہیں ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ تو فقط اہل قال وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں، اور فقط اہل عمل وہ بھی دین کا ایک جز رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے حال پایا انہوں نے دین کے اعلیٰ جز کو پایا۔ تو سمجھ لو کہ قال بغیر عمل کے ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ قول ہو عمل نہ ہو تب بھی مومن ہوگا، کافر نہیں ہے۔ قال بغیر عمل کے بولیے ہو سکتا ہے، مگر عمل بغیر قال کے مقبول نہیں ہے۔ جب پہلے درجے میں تھے تو فقط قول ایمان تھا، قال تھا، شاید صاحب قال پچھلی دونوں حالتوں سے محروم ہو۔ مگر کوئی مومن جب صاحب عمل ہو گیا، مومن صالح ہو گیا، تو صالح مومن کے عمل میں قال بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا۔ مگر کوئی صاحب حال نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر، حال کے اندر، قال اور عمل دونوں شامل نہ ہوں۔ سو جو اہل حال ہوئے وہ اہل عمل بھی ہیں اور اہل قال بھی ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو اہل حال کی مجلس میں بیٹھا کرو کہ حال والوں کے پاس قال بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے۔ اور اگر فقط اہل قال کے پاس بیٹھیں گے، بڑے لگے پھرتے ہیں کہ جن کا قال بڑا اونچا ہے، لچھے دار تقریر کریں گے، لچھے دار تقریریں کریں گے، سر لگائیں گے، فتوے دیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، توجہ سے سنیں اور دلوں میں اتاریں۔ اور اگر حال بدل کے نہ گئے تو پھر بیٹھنے کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ دین زوال کا شکار کیوں ہو گیا؟ ہم دین کی تبلیغ کرنے والے فقط صاحبان کار رہ گئے،
ہماری زندگیاں عمل سے بھی خالی ہیں، حال سے بھی خالی ہیں۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ تقریریں کرنے سے دین کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ہم نے مسجدیں بنا ڈالی، تقریریں ساری رات کر دیں، مگر کال کے سمندر، کال کی ندیاں، نہریں بہا دینے والوں سے پوچھو کہ ارے کال والو، کبھی خدا کے حضور پھر کھڑے ہو کے رونا بھی ملا؟ اس کال کا کیا فائدہ جس میں حال نہ تھا؟ اس لیے واعظ بے اثر ہو گئے، تبلیغیں بے اثر ہو گئی، اور علماء اور اہل علم معاشرے میں عزت گنوا بیٹھے۔ عزت دھکے سے، سوٹے سے، فتوے سے، مکے سے نہیں ملتی، عزت کرائی نہیں جاتی، عزت خود بخود ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، آپ حسن بصری کے حال کی طرف آ جاؤ، اویس کرنی کے حال کی طرف آ جاؤ، جنید بغدادی کے حال کی طرف آ جاؤ، حبیب اعظمی ابراہیم بن ادم کے حال کی طرف آ جاؤ، تم اپنے دل دنیا کی محبت سے خالی کر لو اور کال کو حال سے بھر لو، تمہیں حاجت نہیں عزت کرانے کی، دنیا تمہارے قدم چومے گی، ہاتھ چومے گی۔ تم دنیا کے پیچھے نہ پھرو، دنیا تمہارے پیچھے پھرے گی۔ دنیا سائے کی مانند ہے، سائے کی مانند ہے۔ سایہ سورج کی الٹی سمت ہوتا ہے، سایہ سورج کی الٹی سمت ہوتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو سائے کے پیچھے چلے۔ اگر آپ اپنا رخ سائے کی طرف کر لیں تو سایہ آگے آگے جائے گا، آپ پیچھے جائیں گے۔ اگر سائے کی طرف رخ کر لیں تو سایہ آگے ہوگا، آپ سائے کے مقتدی ہوں گے۔ بس تصوف کیا ہے، قال اور حال میں فرق کیا ہے؟ سائے کے پیچھے چلو تو قال ہے، اور سایہ دنیا ہے۔ ہائے ہائے، سایہ دنیا ہے۔ اے اہل علم علماء، آپ وارثان رسول ہیں، آپ نمائندگان رسول ہیں، اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش کریں، پھر اگلی نسل امتوں کے حال بدلیں گے۔ ہاں سایہ دنیا ہے، تو آپ جب سائے کے پیچھے چلیں یعنی دنیا کے پیچھے چلیں گے تو عمر پر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اب کال اور حال والوں کا فرق کیا ہے؟ تصوف صرف اتنی سی بات کرتا ہے، پکڑ کے رخ موڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ سائے کی طرف پشت کر لے میرے بندے، ادھر منہ کر لے، تو سائے نے تو ادھر ہی رہنا ہے۔ اگر سائے کو پشت کر دو تو تم آگے ہو جاؤ گے اور سایہ دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گا۔ اگر سائے کی طرف منہ تھا تو صاحبان قال تھے، اور سائے کو پشت کر لی تو صاحبان حال ہو گئے۔ حضور کے جوان صحابی حضرت حارثہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں۔ صبح کا وقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو جوان حارثہ آقا کو ملا صبح، سامنے نظر آیا ایک صحابی جوان، میرے آقا نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، سننے والی بات، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم نے صبح کیسی کی؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، قال اصبحت مؤمنا حقا، میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی۔ اور ایک معنی اصبحت مؤمنا حقا، میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ کیا؟ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ اللہ،
جب وہ یہ زبان سے کلمہ کہہ بیٹھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقیقت فما حقیقت الایمان فما حقیقت ایمانک. اے حارثہ ذرا دھیان کر تو کیا کہہ گیا ہے. یہ حدیث جبرائیل صحیح بخاری کی بتا رہا ہوں. دین اتنے جز کا نام نہیں جتنا پڑھ لیا اس کو کل سمجھ لیا نہیں، دین کی بڑی تفصیلات ہیں. جب فرمایا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو اب ایمان کے ساتھ ایک حقیقت ایمان بھی ہے. ایمان اور اسلام پڑھ چکے. تیسرا سوال جو جبرائیل امین کا تھا مل احسان، تو احسان دراصل حقیقت ایمان کا نام. اب آپ سمجھ گئے، احسان حقیقت ایمان کا نام ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی، یعنی حالت احسان میں صبح کی. آقا نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. حارثہ فما حقیقت و ایمانک، بتا تو صحیح تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اب ایمان کی حقیقت بتا رہے ہیں. حضرت حارثہ نے عرض کیا فقال عزفت نفسی عن الدنیا. یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے نکال دیا ہے. بس میرا نفس، میری جان دنیا سے بے رغبت ہو گئی ہے. میری جان، میرا باطن، میرا قلب دنیا سے علیحدہ ہو گیا ہے. میں نے اپنی جان کو دنیا سے الگ کر لیا، نکال لیا ہے. بڑی خاص بات ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا سے نکل گیا ہوں. کیا یہ تصوف ہے، یہ احسان ہے، یہ حقیقت ایمان ہے. یہ عرض نہیں کیا کہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں دنیا میں سے نکل گیا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا دنیا مجھ میں سے نکل گئی ہے. اے اہل علم، اے وارثان رسول، اس طرح رہو کہ آپ دنیا سے نہ نکلیں، کہ دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، حضور کا دین پہنچا رہے ہیں. ایسے رہیں کہ آپ دنیا سے نہ نکلیں، دنیا آپ سے نکل جائے. بس بلے شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا رب کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا بلیا رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھر لانا. بس اتنا سا فرق ہے، ایک سوئچ کی تبدیلی ہے. آپ دنیا سے نہ نکلیں، دنیا میں رہیں، محلات میں رہیں، گھروں میں رہیں، کوٹھیوں میں رہیں، کوٹھڑیوں میں رہیں، کاروں پہ رہیں، جہازوں پہ رہیں، ٹانگوں پہ رہیں اور اپنی ٹانگوں پر رہیں، جیسے چاہیں رہیں، بشرطے کہ حلال ہو، بشرطے کہ وسائل حلال ہوں. خود دنیا سے نہ نکلیں. حقیقت ایمان اتنی ہے کہ دنیا کو خود سے نکال دیں. بس بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا ہمارے اندر ہے، ہم دنیا میں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں دنیا ملی ہے یا نہیں ملی. اب تھوڑی تنخواہ والوں کو دنیا کیا ملے گی، علماء کو کتنی دنیا مل جائے گی، گزر اوقات مشکل ہوتا ہے. تو دنیا کا تھوڑا ملنا، زیادہ ملنا، یہ دنیا داری ہے ہی نہیں. مت سمجھیں کہ جس کو 1000 پاؤنڈ مہینے کا ملتا ہے یا 500-600 پاؤنڈ مہینے کا ملتا ہے وہ فقیر ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے. اور جس کو 1,00,000 پاؤنڈ مہینے کے کماتا ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں، وہ دنیا دار ہے. نہیں، اس کا تعلق دنیا داری سے ہے ہی نہیں. 1,00,000 کمائے، لکھ کمائے یا ککھ کمائے، لکھ رکھے یا ککھ رکھے، یہ دنیا نہیں ہے، نہ دنیا داری ہے. کھانے کو کچھ بھی نہ ہو پر دنیا کا لالچ دل میں ہو، یہ دنیا داری ہے. وہ عرض کرتے ہیں عزفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنی جان کو دنیا سے جدا کر دیا. حارثہ تو پھر کیا ہوا ہے؟ جب سے تم نے اپنے باطن کو دنیا سے نکال لیا ہے، اپنے قلب کو، جان کو، تو کیا ہوا؟ وہ جواب دیتے ہیں وَأَسْهَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي. آقا
جب سے دنیا سے جدا ہو گیا ہوں تو ساری رات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار رہتا ہوں، ساری رات بیدار رہتا ہوں۔ وَظْمَأْتُ نَہَارِی، اور سارا دن پیاسا رہتا ہوں۔ رات بیدار رہتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ بیداری اور پیاسا رہنے کا کیا تعلق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بات اور ہے۔ بیداری بیداری نہیں ہے، بیداری سرشاری ہے۔ رات کو بیدار رہتا ہوں یعنی مولا کے حضور حاضر رہتا ہوں، اس کی مناجات میں رہتا ہوں، اس کو تکتا رہتا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اس کی تجلیات حسن کو تکنے کی کیفیت میں رہتا ہوں۔ تو رات بیدار رہنے کا مطلب یہ ہے، رات بیدار رہتا ہوں اور سارا دن پیاسا رہتا ہوں۔ تو کیا پانی نہیں ملتا؟ جوس نہیں ملتا؟ پیاسا کیوں رہتا ہوں؟ جوس اور پانی نہیں ملتا؟ نہیں، اس پیاس کا تعلق نہ پانی سے ہے، نہ جوس سے ہے، نہ کوک سے ہے۔ یہ وہ پیالے والا نہیں ہے پیاسا رہنا۔ رات کو بیدار رہتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں۔ کس چیز کی پیاس؟ پھر پلٹ کر اسی رات کی پیاس رہتی ہے کہ سارا دن پیاسا رہتا ہوں اور انتظار میں، شدت کی انتظار میں تڑپتا رہتا ہوں کہ پلٹ کے پھر وہ رات آئے اور سجدہ کروں اور پردے اٹھ جائیں اور یار کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ جو لذت رات کو ملی تھی، جو اس کی قربت میں شراب محبت ملی تھی، جب حجابات اٹھا دیے گئے تھے تو اس کے حسن کے جلوے نے جو سرشاری کی تھی، سارا دن اس سرشاری کے لیے پیاسا رہتا ہوں اور دن میں بیزار رہتا ہوں۔ رات کو بیدار رہتا ہوں، دن میں بیزار رہتا ہوں۔ بیزاری اس بات کی کہ مولا پلٹ کر وہ رات جلد لا تاکہ لوگ سو جائیں اور میں جاگ اٹھوں۔ تو فرمایا یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا؟ عرض کی آقا وَكَأَنِّي أَنظُرُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا، یہ تھی وہ حقیقت ایمان۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا، کہ میں باری تعالی اس کیفیت میں یہ عالم ہو گیا ہے کہ یا رسول اللہ اب یہ حالت ہو گئی کہ رات کو پردہ اٹھ جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے عرش کو بے نقاب دیکھ رہا ہو۔ یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ کا معنی ہے، شرح الحدیث بالحدیث، کہ یہ کیفیت ہو گئی ہے، یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ رات کو اس کے مشاہدہ کی کیفیت کی سرشاری رہتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے عرش الہی کو بے نقاب دیکھ رہا ہو۔ اور اس حدیث کا ایک اگلا ٹکڑا ہے جو ان کتب میں نہیں آیا، مجموع الزوائد میں اور جگہ حساب میں آیا ہے، ایمان افروز ہے، بیان کر دوں، اس پر ختم کر دیں گے، اس بات کے ساتھ اینڈ دیکھ لیں گے کیا ہے، بڑا ایمان افروز۔ یہ تو واقعہ ہو گیا۔ ہاں، اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حارثہ تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا۔ آقا نے فرمایا یا حارث عرفت فالزم ثلاثا، جب یہ بات سن لی فرمایا عارف، اے حارث تو عارف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میرا ترجمہ ہے، دیگر مترجمین جو حدیث کے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تو جان گیا، یعنی تو حقیقت ایمان کو جان گیا۔ یہ دیگر مترجمین ہیں، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ اے حارثہ تو عارف ہو گیا، تجھے معرفت مل گئی۔ فالزم، اب اس کیفیت کو تھامے رکھنا، اور 3 مرتبہ فرمایا تھامے رکھنا، تھامے رکھنا، تھامے رکھنا۔ حاضرین محترم، یہ تیسری چیز تھی جو آقا نے فرمایا الاحسان کأنک تراہ، کہ عبادت اس حال میں کرو یا تجھے مشاہدہ کی کیفیت نصیب ہو اور یا تمہیں مراقبہ کی کیفیت نصیب ہو، چونکہ یہ سارا مدار
حالت مراقبہ ہو یا حالت مشاہدہ، اس کا تعلق بنیادی طور پر استحضار قلب کے ساتھ ہے۔ اس لیے امام بخاری اس کے بعد متصل اگلا باب دیکھیے کیسے جوڑتے ہیں، اور عقیدہ امام بخاری کا کیا ہے۔ جب حدیث احسان بیان کر لی تو ضرورت تھی، چونکہ سارا مدار احسان، اور احسان میں کیفیت ہے، احسان میں حالت ہے، احسان میں نہ قول ہے نہ عمل ہے، احسان حال قلب ہے، دل کا حال ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے امام بخاری اگلی حدیث نمبر 52 جس پر آج بند کر رہا ہوں مضمون، حدیث نمبر 52 متصل لائے ہیں، یہ بیان کر کے مقصود یہ ہے کہ لوگوں، جب حالت احسان ایمان اور اسلام کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ کیفیت کا نام ہے، اگر عقیدہ سنور گیا تو آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا، اگر عمل سنور گیا تو آپ کا اسلام محفوظ ہو گیا، اور اگر قلب اور باطن کا حال سنور گیا تو آپ صاحبان احسان ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں امام بخاری، چونکہ مدار تزکیہ کا، احسان کا، حالت مراقبہ کا، حالت مشاہدہ کا، اور ساری ترقی اعمال ایمان کا مدار چونکہ قلب پر ہے، اگلی حدیث لائے ہیں کہ کوشش کرو کہ اسی دل کی اصلاح ہو جائے، یا دل سنور جائے، اسی دل کو سنوارو، اسی دل کو سنوارو۔ فقہا کا کام یہ ہے کہ وہ احکام اور اعمال کے لیے جسم کے اعمال سنوارتے ہیں، علماء کا کام یہ ہے کہ وہ عقائد سنوارتے ہیں، اور اہل حال صوفیاء کا کام یہ ہے کہ وہ دل کو سنوارتے ہیں۔ مگر دل تبھی سنورے گا کہ وہ خود صاحبان دل ہوں، صاحبان دل ہوں۔ فرمایا امام بخاری نے آقا علیہ السلام کی حدیث کے تحت کہ لوگوں خبردار، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، لوگوں جب تم ایمان، اسلام اور احسان کی بات سن چکے، اب آج پتہ چلا کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا۔ ختم کرنے کے لیے تو امام بخاری نے کہا کہ لوگوں، اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا سنور جائے، یہ تصوف ہے سارا۔ علماء سمجھ لیں، اصلاح قلب پر کبھی علماء کو اصلاح قلب پر توجہ دینا اور اس کے طریقے بتانا، یہ علماء عقائد اور علماء متکلمین کا فریضہ ہی نہیں ہے۔ عقائد کی کل کتابیں اٹھا لیں، کیا عقائد کی، خواہ امام اعظم کی الفقہ الاکبر، اور خواہ ائمہ اربعہ کی کتابیں، خواہ امام ابو الحسن اشعری، خواہ امام ابو المنصور ماتوریدی، خواہ امام نصفی سے لے کر عقائد کی جتنی، کیا خواہ امام طحاوی، عقائد کی جتنی کتابیں ائمہ کی اٹھا لیں، میں آپ کو وثوق سے بتاتا ہوں، عقائد کی کسی کتاب میں، شرح عقائد نصفی اور نبراس اور آج تک کی کتابوں تک، اصلاح قلب کے طریقے پر کوئی باب نہیں ہوگا، چونکہ یہ موضوع علم العقائد کا ہے ہی نہیں۔ اب کسی کو مسئلہ درپیش ہو جائے کہ دل بگڑ گیا ہے، دل میں شکوک آ گئے ہیں، دل میں ارتیاب اور ریب اور شک آ گیا ہے، دل دنیا کی طرف راغب اور مائل ہو گیا ہے، دل میں یکسوئی نہیں، دل میں لذت اور کیف نہیں، عبادت کی طرف دل نہیں لگتا، اگر یہ سوالات آ جائیں اور آپ علم العقائد کے ماہرین کی طرف جائیں، کتابیں دیکھیں، تو عقیدہ پر کوئی کتاب، خواہ وہ اہل سنت نے لکھی ہو، خواہ اہل تشیع نے لکھی ہو، خواہ علماء بریلی نے لکھی ہو، خواہ علماء دیوبند نے لکھی ہو، خواہ سلفی علماء اہل حدیث نے لکھی ہو، خواہ سعودی علماء نے لکھی ہو، خواہ کسی اور نے لکھی ہو، خواہ اہل تشیع نے، کسی بھی مکتب فکر کے علماء کی کتابیں جو عقائد پر ہیں، اس میں ایک باب تو کیا فصل بھی نہیں ملے گی کہ دل بگڑ گیا ہو تو اصلاح کیسے کرنی۔
یہ بات سمجھ گئے؟ اب سوال آیا کہ دل بگڑ گیا ہے، تو عقائد کی کتابیں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا فَاذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، ہمارے پاس دل کے بگڑے کا علاج، بولیے، دل بگڑ جائے تو علاج نہیں ہے، عقیدہ بگڑ جائے تو پوچھ لو، بتانے کو تیار ہیں. ہمارے پاس دوائیاں ہیں عقیدہ سنوارنے کی، دل سنوارنے کی دوائی نہیں. آپ پریشان ہو گئے. اب آپ نے کہا چلو فقہا کے پاس چلتے ہیں، علماء شریعت کے پاس. آپ امام مرغینانی کے پاس چلے گئے، ہدایہ اٹھا لی. آپ نے کنز الدقائق اٹھا لی، آپ نے فتح القدیر اٹھا لی، آپ نے ابن قدامہ کی مغنی اٹھا لی، آپ نے الموطا امام مالک کی اٹھا لی، امام شافعی کی کتاب الام اٹھا لی، امام ابو یوسف امام محمد کی فقہ کی کتابیں اٹھا لی، آپ نے طحاوی اٹھا لی، آپ نے شافعیہ کی کتابیں اٹھا لی، حنابلہ کی اٹھا لی. 1000 کتابیں اٹھا کر کل دنیا کے علماء کی، سلفیہ کی اٹھا لی، ابن القیم کی اٹھا لی، آپ سعودی علماء کی اٹھا لی، سلفی، اہل حدیث، اہل سنت، اہل تشیع، سب کی کتابیں شریعت کے احکام اور فقہ کی اٹھا لی کہ دل بگڑ گیا ہے، دل عبادت میں نہیں لگتا، دل میں دنیا کا حرص لالچ آ گیا ہے، دل میں تکبر آ گیا ہے، دل للہیت اور اخلاص سے معروم ہو گیا ہے، دل میں رقت نہیں رہی، دل سخت ہو گیا ہے. 1000 کتابیں اٹھا کے بیٹھیں کہ کوئی چیپٹر ملے کہ دل کے مرض کا علاج مل جائے. ساری کتابوں نے، کل علماء نے جواب دے دیا، کہا اذهبوا الى غیری، یہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ. اب تصوف کے انکار کرنے والوں سے پوچھیں کہ جائیں گے کہاں؟ آپ کا دل بگڑ جائے اور بگڑا ہوا ہے تو کہاں جاؤ گے؟ مفسرین کے پاس گئے، انہوں نے کہا تفسیر میں جواب نہیں. محدثین کے پاس گئے، انہوں نے کہا شرح حدیث میں جواب نہیں. فقہا کے پاس گئے، جواب نہیں. مورخین کے پاس گئے، اصحاب سیر کے پاس گئے، کہیں جواب نہیں ملا. گھومتے پھرتے پھرتے امام غزالی کے پاس جا پہنچے. ان سے پوچھا امام غزالی، آپ نے علم کے سارے سمندر چھان مارے اور پوری دنیا کے صحرائے علم کا چپا چپا چھان مارا، بتائیں جب آپ کا دل بگڑا تھا تو کہاں گئے تھے؟ امام غزالی نے جواب دیا، المنقذ من الضلال. امام غزالی کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں، حکایت بنا کے نہیں سنا رہا، افسانہ نہیں سنا رہا. المنقذ من الضلال امام غزالی کی کتاب ہے کہ اے امام غزالی، جب آپ کا دل بے چین ہوا اور سکون لٹ گیا تھا، اطمینان نہیں رہا تھا، طمانینت قلب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب یہ دولت لٹ گئی تھی تو آپ کہاں گئے تھے؟ امام غزالی نے کہا میں نے فلسفیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں متکلمین علماء کے دروازے پر گیا، میں فقہا کے دروازے پر گیا، علماء کے دروازے پر گیا، ہر جگہ گیا، کسی نے میرے دل کے علاج کی کوئی دوا نہ بتائی. امام غزالی پھر کہاں گئے؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم دل کے مرض کا علاج صرف صوفیاء کے پاس ملا. ارے ان صوفیاء کا انکار کرتے ہو، اس داتا گنج بخش علی حجویری کا علاج کرتے ہو انکار، اس سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے سلسلہ طریقت اور تعلیمات کا انکار، شیخ سہروردی کا انکار، شاہ بہاؤالدین نقشبند کے طریق کا، بابا فرید الدین گنج شکر کا، مجدد الف ثانی کا، خواجہ اجمیر اور قطب الدین مختیار کاکی کا. اب ان کے پاس گئے، کیا ان کے پاس گئے، کہا کہ دل بگڑ گیا ہے، دنیا میں لگتا نہیں، کوئی آپ کے پاس علاج؟ انہوں نے کہا ہمارا تو دوا خانہ ہی سارا دل کا ہے، ہمارا تو دوا خانہ ہی دل کا ہے، مسائل ہم ڈیل ہی نہیں کرتے. انہوں نے صوفیاء نے کہا ارے بھلے تم رفع یدین کر کے نماز پڑھو یا بغیر رفع یدین کے پڑھو، صوفی کو کوئی غرض نہیں ہے، یہ فقہا کا معاملہ، جس مذہب کی چاہے تقلید کر لو، اسی پر چلو. آپ آمین اونچی آواز سے کہیں یا آہستہ کہیں. قطب الدین مختیار کاکی نے کہا ہمیں کوئی غرض نہیں ہے
یہ ائمہ فقہ اور مذہب کا مطلب ہے، جن کی تقلید کرو وہیں چلو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ فرمایا آپ ہاتھ یہاں باندھیں یا نیچے باندھیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، اس لیے کہ ہمارا دواخانہ ظاہر کو دیکھتا نہیں، باطن کو دیکھتا ہے۔ ہمارے پاس کل دوائیاں جو دواخانے میں پڑی ہیں یہ قلب و روح کے علاج کی پڑی ہیں، یہ امراض نفس کی پڑی ہیں۔ اگر نفس بگڑ جائے تو عالم کے پاس نہیں، صوفی کے پاس جاؤ۔ قلب بگڑ جائے تو صوفی کے پاس جاؤ۔ روح اگر مالا اعلیٰ سے کٹ گئی ہے اور تڑپ رہی ہے اور کہتی ہے کبھی کبھی مجھے وطن یاد آتا ہے، مجھے کوئی میرے وطن لے چلے، اگر روح تڑپے اور روئے اور کہے پردیس میں ماری ماری پھرتی ہوں، مجھے مالا اعلیٰ کا وطن یاد آتا ہے، بقول مولا روم بشنو از نئے چوں حکایت می کند، بشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند، شرح شرح سینہ خواهم از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ وہ کہتے ہیں کچھ اس روح کی بانسری کو بھی سنو، یہ کیوں روتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، رومی کہتے ہیں مولا روم، روح بانسری ہے، اس کو بھی سنو کیوں روتی ہے۔ معاف کر دے، میں نہ سر والا ہوں نہ سر والا ہوں، میں تو بس ایسے سر والوں کی نکالی جگالی والا بندہ ہوں، نہ قال ہے نہ عمل ہے نہ حال ہے، بیکار آدمی ہوں، بالکل بیکار ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اس روح کو سنو، بانسری روح کی، یہ کیوں روتی ہے؟ ہر وقت روتی رہتی ہے، ان سے پوچھو کیا کہتی ہے؟ تو روح کی بانسری سے پوچھا ہے بانسری کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں وطن سے کٹ گئی ہوں، اس ہجر میں روتی رہتی ہوں۔ تیرا وطن کیا ہے؟ وہ کہتی ہے وطن تھا الستو بربکم، وس دے ہا سے تے وس دے نا سے، سنے یار دے آسے پاسے، سن دے ہا سے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیں دا ہا سے۔ وہ کبھی کبھی بولتا تھا ہم سے، پوچھتا تھا الستو بربکم، روحو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور روحیں جواب دیتی تھی کالو بلا، سونیا کیوں نہیں، تو ہی رب ہے۔ وہ ایک تعلق تھا، ایک ماحول تھا۔ اس وطن سے جب سے کٹ گئی ہوں اور اس قفس انصری اور پیکر بشری میں قیدی ہو گئی ہوں، تب سے یار کی باتیں یاد آتی ہیں۔ تو صوفی کہتا ہے بندے اگر اپنا علاج چاہتے ہو تو میں بھی کسی ایسے سینے کی تلاش میں ہوں جو ہجر اور فراق میں کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ سینہ خواہم شرح شرح از فراق، مجھے بھی تلاش ایسے سینوں کی ہے۔ یہ ٹکڑے ہونے والے دلوں کی تلاش علماء کو نہیں ہوتی، فقہا کو نہیں ہوتی، مجھے ایسے سینے اور دل کی تلاش ہے جو ہجر اور فراق میں کٹ کر سینہ سینہ ان کا دل ہجر اور فراق میں کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ تو اے صوفی، اے عاشق، اگر کٹے پھٹے سینے دل کو تو پالے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں تاب گویم شرح درد اشتیاق، پھر میں اس کو سناؤں گا کہ ہجر کیا ہوتا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ فراق کیا ہوتا ہے۔ تو جب صوفی کے پاس پہنچے، اہل حال کے پاس، تو دل کا اصلاح ہوا۔ دل کو سنوار لو، دل کو تھام لو، کہ دل سنور جائے تو یہی حج اکبر ہے،
اور ہزاروں خشک صحرائے حیات میں آندھیوں کے ساتھ اڑتے پھرتے پتوں کی طرح ہزاروں دلوں سے وہ ایک دل بہتر ہے جو یار کی طرف جم گیا ہو۔ تو احسان دل کو یار پر جمع دینے کا نام ہے، احسان دل کو یار کی طرف جمع دینے کا نام ہے۔ اس جمع دینے کا پہلا درجہ مراقبہ ہے اور اس کا آخری درجہ مشاہدہ۔